عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ STEM انٹرنیشنل پبلیشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب دوم ایمانیات و عبادات حصہ عبادات، جس کا عنوان جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کریں گے۔ اس سبق کی مشق کو حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق: درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے پیر کے دن، بدھ کے دن، جمعے کے دن، ہفتے کے دن۔ درست جواب جمعے کے دن۔ نماز جمعہ با جماعت ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان پر ہے۔ سنت، مستحب، فرض، فرض کفایہ۔ درست جواب فرض۔ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے گھر میں، جامع مسجد میں، محلے میں، کھلے میدان میں۔ درست جواب جامع مسجد میں۔ جمعے کی نماز میں فرض رکعات کی تعداد ہے 2، 3، 4، 5۔ درست جواب 2۔ سید الایام سے مراد ہے جمعہ کا دن، پیر کا دن، بدھ کا دن، اتوار کا دن۔ درست جواب جمعے کا دن۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ نماز جمعہ ہر عاقل و بالغ خالی جگہ پر فرض ہے۔ درست جواب مرد۔ نماز جمعہ خالی جگہ کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ درست جواب ظہر۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا خالی جگہ قرار دیا ہے۔ درست جواب سردار۔ نماز جمعہ کے لیے خالی جگہ میں جلدی جانا چاہیے۔ درست جواب مسجد۔ نماز جمعہ کو جان بوجھ کر ادا نہ کرنا بہت بڑا خالی جگہ ہے۔ درست جواب گناہ۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ نماز جمعہ کس پر فرض ہے؟ نماز جمعہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد پر فرض ہے جسے بغیر کسی وجہ کے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں نماز جمعہ ادا کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ نماز جمعہ کی فرضیت کے بارے میں ایک آیت قرآنی کا ترجمہ تحریر کریں۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ نماز جمعہ کے کوئی سے 2 احکام و آداب تحریر کریں۔ نماز جمعہ جمعے کے دن ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ با جماعت ادا کرنا صحت مند مقیم مسلمان پر فرض ہے۔ نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں 2 سطریں تحریر کریں۔ دین اسلام میں جمعے کے دن کو سب سے اہم اور افضل ترین دن قرار دیا گیا ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا: بہترین دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ یوم جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ یوم جمعہ کی فضیلت بیان کریں۔ اسلام میں جمعے کے دن کو سب سے اہم اور افضل ترین دن قرار دیا گیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا: بہترین دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ یوم جمعہ کی فضیلت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ حدیث میں اس دن کو یوم العید یعنی عید کا دن بھی قرار دیا گیا ہے۔ نماز جمعہ کے احکام و آداب تحریر کریں۔ نماز جمعہ جمعے کے دن ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ با جماعت ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان مرد پر فرض ہے۔ نماز جمعہ کے لیے نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے۔ خطبہ جمعہ کو انتہائی خاموشی، ادب و احترام اور توجہ سے سننا ضروری ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچنے اور پہلی صف میں بیٹھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص وقت پر نہ پہنچ سکے تو مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ لوگوں کے سروں سے پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نماز جمعہ کو جان بوجھ کر ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں اس کی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ پھر غافل ہو جائیں گے۔ جمعۃ المبارک کے معاشرتی فوائد لکھیں۔ جمعۃ المبارک کے دن مسلمان جامع مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے عام نمازوں کی نسبت زیادہ بڑے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ ایک باشعور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں جمعے کے اجتماع کا کردار انتہائی اہم ہے۔ علماء کرام روحانی، اخلاقی اور معاشرتی معاملات جیسے اہم موضوعات پر خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ جمعہ لوگ توجہ اور خاموشی سے سنتے ہیں۔ مسلمانوں کا جمعے کی نماز با جماعت ادا کرنے سے آپس میں امیر غریب اعلیٰ و ادنیٰ کا فرق مٹ جاتا ہے۔ ان میں معاشرتی مساوات پیدا ہوتی ہے اور احساس کمتری اور برتری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں محبت اور اتفاق و اتحاد کی فضا پروان
چڑھتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعۃ المبارک کی برکتوں اور فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے نماز جمعہ کی خاص تیاری کا اہتمام کرے، تمام آداب کا خیال رکھے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اور سورۃ الکہف کی تلاوت کرے۔ سرگرمیاں برائے طلباء۔ نماز جمعہ میں شریک ہو کر مشاہدہ کیجیے کہ اس سے کون سے معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یوم جمعہ کے فضائل اور برکات کے موضوع پر آپس میں بات چیت کریں اور اپنے ہم جماعت طلباء کو بتائیں کہ آپ نماز جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے کیا اہتمام کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ دی گئی جگہ پر لکھیں۔ سورۃ الجمعہ میں جمعۃ المبارک سے متعلق جو اہم نکات بیان کیے گئے ہیں ان کو تحریر کریں۔ رہنمائی اساتذہ۔ طلباء کو یوم جمعہ کی اہمیت اور فضیلت بتائیں۔ طلباء کو نماز جمعہ کے احکام و آداب وضاحت کے ساتھ بتائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے اس سبق کی مشق حل کی، اس کو ہم نے بآسانی حل کیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کی مشق کو بآسانی حل کر سکیں گے، بار بار پریکٹس کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔